اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں بچہ گود لینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ مسائل ہیں. اگر فرض کیجئے کہ لڑکی گود لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے ماں باپ بن کے پالا جا سکتا ہے. لیکن جب لڑکی بڑی ہوگی تو ایسی صورت میں چونکہ یہ حقیقی باپ نہیں ہے، لہذا لڑکی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے حجاب کرے، اور باپ پر بھی لازم ہوگا کہ وہ بچی کو کسی طرح سے ہاتھ نہ لگائے، چھوئے نہ، اس لیے کہ یہ ایک نامحرم لڑکی ہے، نامحرم بچی ہے. اگرچہ اس کو باپ بن کے پالا ہے، مگر اس کے باوجود نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، بلکہ نہ بے حجاب اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ صورتحال ہے جب اگر لڑکی گود لی گئی ہے. اور اگر لڑکا گود لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ عورت کے لیے پیش آئے گا جس نے ماں بن کے اس کو پالا ہے. لہذا جیسے ہی بچہ ممیز ہوگا، اچھے برے کی تمیز اور شعور اس میں پیدا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں عورت پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس بچے سے پرہیز کرے، نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ اس کے سامنے بغیر حجاب کے آ سکتی ہے. چنانچہ گود لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. ان مسائل پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں کے اگر شادیاں ہو جاتی ہیں تو عام طور پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، یا تو یہ ماں ساس بن جاتی ہے، یعنی اپنے بیٹے کی آنے والی بیوی کی ساس کہلاتی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ لڑکا ہے تو ایسی صورت میں آنے والی لڑکی بہو کہلائے گی اس ساتھ کی. لیکن یہ جو ساس اور بہو کا رشتہ یا بہو اور سسر کا رشتہ جو بنے گا وہ شرعی اعتبار سے نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اگر حقیقی ساس ہوتی تو اپنے داماد کے لیے محرم بن جاتی، داماد کے سامنے بے حجاب آ سکتی تھی. لیکن چونکہ یہ حقیقی ماں نہیں ہے، لہذا اب اگر داماد آتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو حقیقی ماں کی طرح بے حجاب ان کے سامنے نہیں جا سکتی، پورا حجاب کرنا پڑے گا. اور داماد بھی ان کا ہاتھ نہیں چوم سکتا، جو عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ بزرگوں کا ہاتھ چوما جاتا ہے، اور اس طرح سے بزرگ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو نہ یہ اپنے داماد کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتی ہیں اور نہ ہی داماد ان کا ہاتھ چوم سکتا ہے. یہی مسئلہ اگر فرض کیجئے کہ بہو آئی ہے تو بہو اگر آئی ہے تو یہ حقیقی معنوں میں سسر نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں کہ یہ سسر ہے لہذا سسر کی دست بوسی ہونا چاہیے اور پھر سسر اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے یہ ان کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، لہذا حقیقی ماں باپ والا رتبہ نہیں ملے گا اور ان کو حجاب کرنا پڑے گا. اور یہی مسئلہ جیسا کہ عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ بچہ اگر گود لیا جائے تو عام طور پر بچے گود لینے کے بعد پھر اپنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر اپنے بچے پیدا ہوئے تو پیدا ہونے والا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پھر اس آنے والے گود لیے ہوئے بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کوئی تعلق نہیں ہوگا کا مطلب ہے کہ اگر آنے والی لڑکی تھی اور پیدا ہونے والا لڑکا ہے تو یہ بھی حقیقت میں بہن بھائی نہیں بنیں گے، اور بہن بھائی نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی حجاب کرنا پڑے گا، ان کو بھی حجاب کی پابندیوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا تب بھی یہی ہے کہ گود لیا تھا لڑکا اور پیدا ہوئی ہے لڑکی، تب بھی یہ بہن بھائی نہیں بنیں گے اور آپس میں حجاب کا پورا خیال رکھنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میراث کے مسئلے ہوتے ہیں. جس بچے کو گود لیا تھا، فرض کیجئے کہ اس میں ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو چونکہ یہ بچہ ان کا حقیقی بچہ نہیں ہے، لہذا یہ وارث نہیں بنے گا، ماں کا بھی وارث نہیں بنے گا، اپنے باپ کا بھی وارث نہیں بنے گا. اور اس طرح سے اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے اور خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی اس کے وارث نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ان کے حقیقی وارث نہیں ہیں. لہذا وارث بننے میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ چونکہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لہذا حقیقی بیٹا نہ ہونے کے ناطے سے پھر ان میں آپس میں میراث کا اور وراثت کا بھی کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی میراث نہیں ملے گی. اور اگر فرض کیجیے کہ بعد میں اولاد پیدا ہو گئی تو باقی ساری اولاد کو میراث دی جائے گی، ان کو
میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو سب سے پہلا لڑکا گود لیا تھا اسی کو میراث سے محروم کرنا پڑے گا. یہ میں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل ہیں. لہذا جو افراد بھی گود لے چکے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کریں تاکہ اس سلسلے کے سارے مسائل وہ اچھی طرح سمجھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.